میرا رسول مرا تو نہیں، ہمارے رسول کو تو موت نہیں آئی، ہمارے رسول تو اپنے وطن گئے۔ اگر رسول مر گئے ہو فاتحہ اپنے مردے کو بخشتے ہیں نا، تو کیا وہ لفافے میں بند کر کے رکھتے ہیں فاتحہ؟ اس پہ قبر کا نمبر لکھتے ہیں؟ میں پہلے انما پہ رک جاتا ہوں۔ 2-3 فکرے میں نے نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے بڑے آسان کہیں، اب مشکل میں بھی میرا ساتھ دیجیے۔ یہ جو لفظ انما ہے نا، یہ نفی اور اس بات سے مل کر بنا۔ میں پھر کہتا ہوں یہ نفی اور اس بات سے مل کر بنا۔ انا یقیناً تحقیق، ما دو لفظ ہیں، انا ما، یہ ایک اکٹھے ہوئے، انا ما، انا تحقیق، ما نہیں، نہیں اور تحقیق، تحقیق اس بات ہے، ما نفی ہے۔ یعنی انا ما جہاں آ گیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علاوہ توجہ فرمائیے گا، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسے کلمہ حصر بھی کہتے ہیں، کلمہ حصر یعنی حصار، اچھی لفظ آپ نے کہی، یعنی حفاظتی دیوار۔ حفاظتی دیوار بھی میں سمجھا دوں کہ حفاظتی دیوار کیا ہوتی ہے۔ یہ جو بندے چلہ کرتے ہیں نا، چلہ، یہ پہلے حصار کھینچتے، اور چلہ کرنے کے لیے جاتے نہیں جنگلوں میں، دریاؤں پہ چلے جاتے۔ میرپور کی جی ٹی روڈ پہ تو کوئی چلہ نہیں کرے گا نا، چوک میں کوئی چلہ کرے گا، وہ جا کے دریا پہ کرے گا، جنگل میں۔ تو جب وہ جنگلوں میں چلہ کرنے والوں سے پوچھیں گے جنگل میں کیوں آ گئے ہو، تو وہ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ میں آخری بندے تک دیکھوں گا کون اپنی آواز سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ جو مجلس حسین سن رہا ہے وہ فکرہ امانتاً لے کے جائے۔ چلہ کرنے والے بندے کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ہو تو دنیا چھوڑنا پڑتی ہے۔ اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے والوں کو اس قوم کا نوکر مشورہ دے گا تم علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گا۔ جی آپ سلامت رہو، زندگی آپ جی ہیں جی، سلامت رہو۔ بسم اللہ جی، یا علی جی، بسم اللہ، بہت شکریہ، نوازش۔ علی علی کرو، دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی۔ دنیا کو پتہ ہے مجھے علی نے طلاق دی ہے، شاباش۔ دنیا کو خبر ہے مجھے علی نے طلاق دی ہے، اور علی نے دنیا کو طلاق مرضی سے نہیں دی۔ رسول علی سے کہہ گئے تھے یا علی میرے بعد جو گھٹیا لگے اسے طلاق دے دینا۔ جو ہاتھ اٹھا سکیں وہ ہاتھ اٹھا لیں بھائی، تائید میں ہاتھ اٹھائیں گے۔ جی آپ سلامت رہو۔ یہ جو انما ہے نا، انما یہ حصار ہے، کلمہ حصر ہے۔ وہ ایک حصار کھینچتے ہیں۔ حصار اس لیے کھینچتے ہیں کہ کوئی شیطان، کوئی جن ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، چلے کو متاثر نہ کرے، شیطان اندر نہ آ جائے۔ تو جب بندے چلہ کھینچتے ہیں، حصار کھینچتے ہیں، تو شیطان اندر نہیں آتا۔ اللہ بھی حصار کھینچتا ہے۔ میں آیت پڑھوں گا پھر آپ لطف لیں گے۔ اللہ بھی حصار کھینچتا ہے۔ اچھا، جب حصار کھینچا جاتا ہے تو پھر شیطان کون ہے؟ شیطان وہ ہے جو حصار توڑنے کی کوشش کرے اور اندر داخل ہونا چاہے۔ ایک آیت میں انما علی پڑھتا ہوں، پھر میرپور والوں کا مزاج دیکھوں گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
5 چادر کے نیچے بیٹھ گئے، اللہ نے حصار کھینچ دیا۔ مالک کیوں کھینچا ہے؟ تجھے تو کسی شیطان کا ڈر نہیں ہے۔ فرمایا پہچاننا چاہتا ہوں جو میری مرضی کے بغیر اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ جی آپ سلامت رہیں، جی زندگی ہو، میری مرضی کے بغیر آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے، یہ اللہ نے حصار کھینچا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جب 5 چادر کے نیچے بیٹھ گئے نا تو بی بی ام سلمہ نے بھی عرض کی تھی میں اندر آ جاؤں، میں توجہ پوری چاہوں گا، میں اندر آ جاؤں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا انت علی الخیر، لیکن اندر نہ آ۔ میں نے پوچھا سرکار جب اندر ہی نہیں آنا تو پھر خیر کس لیے؟ فرمایا اس نے اندر آنے کے لیے پوچھا ہے۔ کیا بات ہے، جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ تو یہ جو کلمہ حسر ہے جب اللہ کھینچ لیتا ہے نا، یہ ایک حصار اللہ نے کھینچ۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور رسول ولی۔ بیٹے میری طرف دیکھیں، والذین آمنوا الذین، اور وہ ولی ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں۔ مزارے کا سیکھا ہے نا، یقیمون الصلاۃ، مزارے کا سیکھا ہے، مزارے کا سیکھا ہے، مزارے کا سیکھا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مزارے کا سیکھا ہے۔ جو مر گیا ہے وہ ولی نہیں ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، جو مر گیا نا وہ ولی نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ سیگا جو مزارے کا ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، جب بھی قرآن پڑھو وہ قائم کرتے ہیں۔ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا پل رہی ہے۔ جی آپ سلامت رہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دنیا پل رہی ہے، دنیا کھا رہی، انہی کی دی ہوئی زکوٰۃ۔ اچھا یہاں پہ ایک ترجمہ ہوتا ہے اور مجھے اس ترجمے سے بڑی شدید مجھے اختلاف ہے اس ترجمے سے۔ کہتے ہیں جی پہلے اللہ ولی ہے، اللہ کے بعد رسول ولی ہے، رسول کے بعد علی ولی ہے۔ چلو رسول کے بعد علی ولی ہے، اس پہ میں رک جاتا ہوں، یہ شیعہ سنی بیٹھ کے بات کر۔ لیکن یہ کیا فکر ہے کہ اللہ کے بعد رسول ولی ہے؟ اللہ کہیں چلا گیا؟ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے، اللہ کہیں چلا گیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، نہ وہ زمانوں کا محتاج، نہ وہ مکانوں کا محتاج، اسے تو مکان چاہیے ہی نہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اسے مکان نہیں چاہیے۔ یہ تو علی کی ماں نے ستایا تھا، بنایا کیوں ہے؟ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا، مکان اسے نہیں چاہیے، وہ مکان کا محتاج نہیں ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں۔ ہمارا اللہ دکھائی نہیں دیتا، ہمارا اللہ مجرد نہیں ہے، ہمارا اللہ کہیں آتا جاتا نہیں ہے، یہ آنے جانے والا اللہ ہمارا نہیں۔ یہ آنا جانا کیا ہوتا ہے؟ کچھ بندے ممبر سے کہتے ہیں فلاں جگہ پہ اللہ آیا، کوئی آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو۔ میں آج یہاں آیا ہوں تو یہاں نہیں تھا تو آیا ہوں نا، جاؤں گا تو یہاں نہیں ہوں گا۔ ہمارا اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، نہ وہ کہیں بیٹھتا ہے نہ کہیں سے اٹھتا ہے۔ بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں ان بندوں سے کہتا ہوں اگر کہہ دیا نا قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر بات سے مکرنا نا، اپنی بات پہ قائم رہنا، جو قیامت کے دن کرسی پہ بیٹھا ہو اسے اللہ مان لینا۔ جی بسم اللہ آپ جیئے۔
بسم اللہ آپ جی ہیں. مجھے شدید اختلاف ہے اس ترجمے سے کہ پہلے اللہ ولی بعد میں رسول ولی. نہیں، اللہ ہے بعد میں نہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے رسول ولی. یہ بعد نہ کہنا، یہ بعد بودھ کی وجہ سے ہوا ہے. اوئے ہوئے، چلیں یہ مشکل بات ہے، اس پہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. بودھ نہ ہوتا تو یہ بعد نہ ہوتا. قریب آ جاتے نا، بودھ کہتے ہیں دوری کو. بودھ ہے تو بعد آپ نے کہہ دیا. اللہ کے بعد کچھ نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھ لیں نا، رسول کے خلیفہ رسول کے بعد ہے نا. ظاہراً تو، ورنہ ہم اسے تو رسول مانتے ہی نہیں جو مر جائے. میرا رسول مرا تو نہیں، ہمارے رسول کو تو موت نہیں آئی. ہمارے رسول تو اپنے وطن گئے. اگر رسول مر گئے ہوتے تو درود قبر نبی پر ہوتا. نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے. درود کا قبلہ قبر نبی پر ہوتا، ذات نبی پر نہ ہوتا. ہاں یاد رکھنا، یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ، اور فاتحہ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ اپنے مردے کو بخشتے ہیں نا. تو کیا وہ لفافے میں بند کر کے رکھتے ہیں فاتحہ؟ اس پہ قبر کا نمبر لکھتے، قبرستان کا ایڈریس لکھتے، پڑھ کے آپ نے بھیج دی، پہنچ گئی. پہنچی کیسے؟ پہنچے گی کیسے؟ میں میر پور آیا ہوں، مجھے پوچھو واپس کیسے جاؤ گے؟ میں کہوں گا جیسے آیا ہوں ویسے ہی جاؤں گا نا. ہاں، جس ذریعے سے کوئی آتا ہے اسی ذریعے سے جاتا ہے. اب آپ نے فاتحہ یہاں سے بھیجنی ہے وہاں، تو جائے گی بھی ویسے جیسے آئی ہے رسول کے ذریعے، جائے گی بھی رسول کے ذریعے. یہی تو وجہ ہے کہ فاتحہ صرف وہ پڑھتے ہیں جن کا نبی زندہ ہے. جن کا رسول زندہ ہے وہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میرے رسول تو ہیں. چلیں ظاہراً تو رسول کے بعد خلیفہ بنے نا. چلو رسول کو تو ضرورت پڑ گئی کہ بعد میں خلیفہ چاہیے. لیکن اللہ کیوں فرما رہا تھا یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے بعد رسول ولی ہے؟ اللہ فرشتوں سے کیوں کہہ رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ؟